ایک روشن صبح تھی۔ نینا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور سورج کی سنہری کرنیں اس کے کمرے کو چمکا رہی تھی۔ نینا کی آنکھوں میں ایک خواب سا تھا۔ وہ اکثر سوچتی کہ دنیا کے سب رنگ اگر اکٹھے نہ ہوں تو زندگی کیسی ہو جائے گی؟ کیا سرخ، پیلا، نیلا الگ الگ رہ سکیں گے؟ یہ خیال کرتے ہی اس کے دل میں ایک عجیب سا سوال جاگا۔ نینا نے جلدی جلدی اپنی کتابیں سمیٹی اور آئینے کے پاس آئی۔ وہی جادوئی آئینہ جس نے اسے پہلے کئی نئی دنیاؤں میں پہنچایا تھا۔ نینا نے آہستہ سے کہا، اے آئینے، مجھے آج کسی نئی جادوئی دنیا کی سیر کراؤ۔ آئینے کی سطح لرز گئی، رنگ بکھرنے لگے اور لمحہ بھر میں اور نینا ایک چمکتی روشنی میں لپٹی ہوئی نئی دنیا کی طرف بڑھ گئے۔ جب آنکھ کھلی تو وہ حیران رہ گئی۔ اس کے سامنے ایک ایسی دنیا تھی جسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے کوسے خزاں زمین پر اتر آئی ہو۔ درخت سبز تھے مگر ان کی شاخوں پر نیلے اور گلابی پھول لگے ہوئے تھے۔ پرندے اڑ رہے تھے جن کے پر رنگ بدل بدل کر جگمگاتے تھے۔ ندی کا پانی نیلا نہیں بلکہ سنہری چمک لیے بہہ رہا تھا۔ ہر طرف رنگ ہی رنگ تھے، مگر نینا کو جلد ہی احساس ہوا کہ اس دنیا میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ فضا میں ایک عجیب سا شور تھا۔ ندی کے کنارے چند رنگ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ سرخ رنگ بلند آواز میں کہہ رہا تھا، میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں۔ لوگ مجھے دیکھ کر جذبہ اور جوش محسوس کرتے ہیں۔ باقی سب رنگ میرے بغیر میرے برابر نہیں۔ پیلا رنگ زور سے ہنسا، ہا ہا ہا، لوگ دھوپ چاہتے ہیں، روشنی چاہتے ہیں۔ میں ہوں خوشی کا رنگ، دنیا میری روشنی سے جگمگاتی ہے، تم سب میرے بغیر کچھ نہیں۔ نیلا رنگ غصے سے بولا، خاموش رہو، سکون اور گہرائی میرے بغیر کہاں؟ آسمان اور سمندر میری وجہ سے خوبصورت ہیں، اصل اہمیت میری ہے۔ یہ سن کر دوسرے رنگ بھی بحث میں شامل ہو گئے۔ سبز نے کہا، زندگی میری وجہ سے ہے، درخت، گھاس، پودے سب میرے بغیر مردہ ہیں۔ گلابی نے کہا، محبت اور نرمی میری پہچان ہے، تم سب لڑتے رہو مگر دلوں میں جگہ تو میں بناتی ہوں۔ نینا نے یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر یہ رنگ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے تو یہ دنیا بے رونق ہو جائے گی، سب کچھ سیاہ و سفید رہ جائے گا۔ اچانک آسمان پر ایک تیز روشنی پھوٹی، رنگ ایک دوسرے کو دھکیلنے لگے، زمین پر جگہ جگہ داغ بننے لگے۔ درختوں کے پتے اپنی چمک کھو بیٹھے، پرندوں کے پر ادھورے سے ہو گئے۔ جیسے جیسے رنگ لڑ رہے تھے دنیا کی خوبصورتی کم ہوتی جا رہی تھی۔ نینا نے آگے بڑھ کر اونچی آواز میں کہا، رکو، یہ لڑائی بند کرو، مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ وہ سب اپنی اپنی لڑائی میں مصروف تھے۔ نینا نے سوچا کہ اسے کوئی ایسا طریقہ نکالنا ہوگا جو ان سب کو اکٹھا کر دے۔ اس نے زمین سے ایک کاغذ اٹھایا اور پنسل پکڑی، اس پر اس نے ایک کوسے خزاں بنانا شروع کی۔ سرخ، نارنجی، پیلا، سبز، نیلا، انڈگو، بنفشی سب ایک ساتھ۔ جیسے ہی وہ کوسے خزاں بنی، وہ کاغذ ہوا میں چمکنے لگا، رنگ اس تصویر کی طرف کھینچنے لگے۔ نینا نے زور سے کہا، تم سب اپنی اپنی جگہ خوبصورت ہو، مگر اکیلے رہ کر تمہاری پہچان ادھوری ہے۔ دیکھو، جب تم سب اکٹھے ہوتے ہو تو کوسے خزاں بنتی ہے، تب دنیا تمہیں یاد رکھتی ہے۔ رنگ ایک لمحہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ وہ حیرت سے کوسے خزاں کو دیکھنے لگے۔ نیلا رنگ آہستہ سے بولا، ہاں، جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو آسمان زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ سرخ نے کہا، محبت اور جوش مل کر طاقت بنتے ہیں۔ پیلا مسکرایا، اور روشنی، خوشی سب میں برابر بٹتی ہے۔ یوں رنگوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ دنیا میں پھر سے روشنی، سکون اور خوبصورتی لوٹ آئی۔ درختوں کے پتے جگمگا اٹھے، ندی پھر سے سنہری بہنے لگی، پرندوں کے پر دوبارہ مکمل ہو گئے۔ نینا خوش ہو گئی۔ اس نے آئینے سے واپس گھر آنے کی دعا کی۔ روشنی کی ایک لہر اس پر چھا گئی اور وہ پھر سے اپنے کمرے میں واپس آئی۔
نینا نے مسکرا کر کہا، سب سے بڑا جادو اتحاد میں ہے۔ اگر رنگ اکٹھے نہ ہوں تو دنیا ادھوری ہو جاتی ہے۔ سبق بچوں کے لیے پیغام ہے، جیسے رنگ اکٹھے ہو کر دنیا کو خوبصورت بناتے ہیں، ویسے ہی ہمیں بھی مل جل کر رہنا چاہیے۔ لڑائی اور ضد صرف اندھیرا پھیلاتی ہے، مگر محبت اور اتفاق اور روشنی بکھیرتی ہے۔